کیا آپ جانتے ہیں ایک جھوٹی حدیث فارورڈ کرنا آپ کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے؟ آج سوشل میڈیا پر ہزاروں پوسٹیں، اقوال اور احادیث گردش کر رہی ہیں، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹی ہو تو انجام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایسی سخت تنبیہ فرمائی کہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ یہ حدیث صرف علماء کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دین ہے۔ ہر حدیث مسلمانوں کے عقیدے، عبادات اور زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں کسی عام انسان پر جھوٹ بولنے سے بھی کہیں زیادہ سنگین جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کو قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ ایک بٹن دبانے سے کوئی بھی پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کئی بار ہمیں واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب پر کوئی حدیث نظر آتی ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، حوالہ نہیں دیکھتے، فوراً آگے بھیج دیتے ہیں۔ سوچئے اگر وہ حدیث جھوٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ بات فرمائی ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہم نہ جانتے ہوئے ایک جھوٹ کو دین کے نام پر پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کے معاملے میں جذبات سے زیادہ تحقیق ضروری ہے۔ کوئی بات اچھی لگنے سے وہ حدیث نہیں بن جاتی، کوئی واقعہ مشہور ہونے سے وہ سچا نہیں ہو جاتا۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے تحقیق کرے پھر آگے پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اپنی پوری زندگیاں حدیث کی تحقیق میں صرف کر دی تاکہ امت تک صحیح احادیث پہنچ سکے۔ اگر آج ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کوئی بھی حدیث پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا صرف درود پڑھنا نہیں بلکہ آپ کی حدیث کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنا کوئی معمولی غلطی نہیں، یہ ایسا جرم ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی۔ لہذا آج سے وعدہ کریں کہ کوئی حدیث، اسلامی واقعہ تحقیق کے بغیر آگے نہیں پھیلائیں گے۔ اگر آپ بھی صحیح احادیث کو عام کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔